السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کی عمر میں بے پناہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں۔ دوستو، آج ہم بتانے والے ہیں ایک ایسی سورہ کے بارے میں، اگر آپ اس کو جان لیں تو آپ کبھی گناہ کرنے کی نہ سوچیں۔ تو آج ہم بتائیں گے سورہ الزلزال۔ یہ اتنی بابرکت سورہ ہے اور اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں، آج ہم اس کی تلاوت آپ کو سنائیں گے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو اچھی معلومات ہوتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا اس کا تھرتھرانا ٹھہرا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھرتھرانا طے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھرتھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ تھرتھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی، یا قیامت کے دن زمین تھرتھرائے گی۔ قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہے، اس کے بارے میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈھال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہیں اسے کیا ہوا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یاد رہے، انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں۔ جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہو یا زندہ زمین کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے، زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کی ستنوں سے، زمین سونے چاندی کے جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسے ماں کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، قاتل کہے گا اسی ماں کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔ چور دیکھ کر کہے گا کہ اسی
مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں کچھ نہیں لے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہو گیا کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقعہ ہوں گے تو اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ یہ کہیں گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے، اور فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ہمارے اعمال کے گواہ، اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہماری اعمال بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا جب تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس دن فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے۔ حضرت رابعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء اس گناہ کی گواہی دیں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دیکھے جائیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف حالاتوں میں لوٹیں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہ ہو کر لوٹیں گے۔ کوئی یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھایا جائے۔
یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف حالاتوں میں لوٹیں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے۔ کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا اور کوئی بائیں جانب سے ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقعہ ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالاتوں میں لوٹیں گے کہ کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا اور کوئی زنجیروں اور پیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خود فزدہ ہوگا، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کی نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالی برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی اور برائیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلے آیت مومنین کے بارے میں ہے اور یہ آیت کفار کے بارے میں ہے۔ نیکی تھوڑی سی بھی کار آمد اور گناہ چھوٹا سا بھی وہاں ہے وبال ہے۔ نیکی تھوڑی سی بھی کار آمد اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کار آمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کی نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں کرتا ہے، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ آپ لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اپنی دنیا میں رہ کر کے گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے۔